گئے تو کہتے ہو یہ ہم نے بھگایا تو چور ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، زانی ہے، بدکار ہے، سب یہ تو سب گناہ کر چکا ہے، موسیٰ کیا مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی اچنبے میں رہ گئے کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورۃ الفلق کے متعلق کچھ باتیں ضرورت کی میں نے اور آپ نے سنی۔ اب دوسری سورت جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے سورہ ناس، تقریباً تمام ہی ایمان والوں کو یہ سورت یاد ہے، اور نہیں ہے تو اس کو یاد کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر قرات فرض ہے۔ کم سے کم اتنی قرات تو میں اور آپ یاد کر لے، 17 سورتیں کم سے کم مسلمان کو یاد ہو کہ 17 رکعت جو ہے عشاء میں نماز ہے، تو ہر رکعت میں الگ الگ وہ پڑھ سکے، اتنا تو ہر مسلمان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یاد نہیں ہے تو اس کی محنت کرنی چاہیے۔ یہ سورہ ناس آخری سورت ہے۔ ان دو سورتوں کے نزول کے متعلق گزشتہ کل آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نامی شخص نے جادو کیا تھا۔ جادو جو ہے وہ بال کے اندر گرہ لگا کے کنگھے پر، اور وہ بیر زروان میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور وہ گرہ کھلتا چلا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جادو کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معمول بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صورتوں کو کثرت سے پڑھتے تھے، نماز کے بعد پڑھا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آیت الکرسی، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کرتے اور سر سے لے کر پیر تک اور پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو پھراتے۔ آپ کو بتلایا تھا کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، بیمار تھی، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا پڑھ کے اور فرمایا اب میرے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھرا دو۔ میں اور آپ آج کچھ کرنا نہیں چاہتے، نہ تو جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کو یاد کر کے صبح و شام پڑھنا ہے۔ بس کوئی تکلیف ہوئی مولانا تعویذ دے دو، دوڑ کے مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ تعویذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی تعویذ ہے۔ سچی نیت سے ہم روزانہ صبح شام انشاءاللہ اس دو سورتوں کی تلاوت کریں گے، اللہ ہر مصیبت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے گا۔ بھائی پڑھیں گے؟ ہاں، بعض دوائی ایسی ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد لینا پڑتا ہے، بعض کھانے سے پہلے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے جیسے میں نے بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آج امت جو ہے فرائض چھوڑ چکی ہے اور نوافل پہ لمبے لمبے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تسبیح کے دانے پڑھ رہے ہیں، بھائی فجر پڑھی، بھائی فجر نہیں پڑھی، تسبیح پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اصل فرائض ہے نوافل، صلاۃ
کچمبر اور پاپڑ ہے، سلاد کچمبر پاپڑ سے پیٹ نہیں بھرتا، اس سے ذائقہ آتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نوافل سے اس میں بڑھوتری اور اس کی فرائض کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نوافل ہی اصل نہیں ہے، اصل فرائض ہے، اصل جو ہے وہ فرائض ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، رمضان ہے تو روزہ ہو، مال ہے تو حج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، نصاب کے ہم مالک ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، یہ فرض ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے ہم کو کام کرنے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے، قل کہو، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات سے جو لوگوں کا پالنے والا ہے، برب الناس، جو لوگوں کا پالنہار ہے، ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، اور تمام ہی لوگوں کا وہ معبود ہے۔ اب دیکھیے اوپر سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات سے جو صبح کی پو پھٹنے کا مالک ہے، یعنی جو صبح کو نمودار کرتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو ڈبوتا ہے، میں اس ذات سے پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی؟ کہا من شر ما خلق، نمبر 1 اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس شر سے جو اندھیرا چھا جائے، گھٹا ٹوپ اندھیری تاریکیوں سے۔ 2 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے جو جادوگر گرہوں میں پھونک مارتے ہیں، اس شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اوپر ایک صفت اللہ کی تھی صبح نکالنے والا، اور 3 شر سے پناہ مانگا تھا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور چوتھا اس شر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ایک صفت اور 4 شر سے پناہ مانگی گئی۔ اوپر جتنے بھی شر ہیں اس شر تمام کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، حسد کا تعلق، جادو کا تعلق، اندھیرے کا تعلق، یہ سب کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے۔ دنیا کے اندھیروں کو، ظلم کو اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صرف ایک صفت اللہ نے بیان کی، اعوذ برب الفلق۔ لیکن جب نیچے آئے تو اس میں ایک ہی شر ہے، وہ شر کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کر جو ہے اس کو برے خیالات میں ڈال کے اب سزا وہ نہیں بھگتے گا، سزا جو وسوسے میں مبتلا وہ بھگتے گا بھیا، وہ اس کو گناہ میں مبتلا کر کے وہ راستہ لے لیتا ہے۔ وسوسہ کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ سب سن رہا ہوں، یہ صحیح ہے یہ بھی نہیں۔ فرمایا ایسے تجھے وسوسے جب آنے لگے، اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کو یاد کر۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، فرمایا اگر شیطان کی طرف سے تم کو کوئی کچوکے لگے، کوئی وسوسے آنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ہاں یہ اس کو بولتے ہیں وسوسہ، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈلاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے، ہمارے سامنے وہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں کیپ ٹاؤن افریقہ کے جنگل میں گیا تو کہا گھومتے گھومتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس کا پتا مخمل کی طرح نرم لگ رہا تھا، خوبصورت سا۔ کہ میں گاڑی سے اتر کے اس درخت کے قریب جا رہا تھا، جیسے قریب گیا تو فوراً جو ہے میرے ساتھی نے کہا اس کے پاس مت جانا حضرت، اس پتے کی تاثیر ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ دیکھو دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اس نے فوراً یہ کہا کہ ان کے جڑ میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کو پکڑ لے تو اس کی تکلیف ختم بھی ہو جاتی ہے۔
تو جس طرح اللہ نے بیماری پیدا کی اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. اگر شیطان ہے تو شیطان سے بچنے کا اللہ نے علاج بھی بتایا ہے. اللہ کا ذکر کرو، اعوذ باللہ کی کثرت رکھو، اللہ شیطان سے بچائے گا. فاستعذ باللہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہو. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ذکر کو سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے. کیا مطلب؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا. اللہ کو سب معلوم ہے، وقت کے اوپر اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو کہا یہاں اوپر جو شر تھا وہ دنیا سے متعلق تھا، نیچے جو شر ہے یہ آخرت سے متعلق ہے. من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہ وسوسے ڈالنا من الجنت والناس، یہ شیطان جنات کی طرف سے ہو یا پھر انسان کی طرف سے ہو. بعض مرتبہ انسان بھی انسان کو جو ہے وسوسے میں اور برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو وہم ہو جاتا ہے. وہم، وسوسہ الگ چیز ہے، خیال، اور ایک ہے وہم. وضو کر رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ میں نے شاید مسا نہیں کیا، اب پھر جاتا ہے پھر مسا کرتا ہے. کبھی اس کو خیال ہے کہ میں نے تو کونی شاید سوکھی رہ گئی، اب پھر جاتا ہے. کہا یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اس کا علاج یہ ہے، فرماتے ہیں علماء، جس چیز کا تمہیں وہم ہو اس کے خلاف کام کرو. ایسا آیا کہ میں نے نہیں مسا کیا ہے تو کہا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، میں نے کیا ہے. دوبارہ ایسے برے خیالات اور ایسے وہم نہیں آئیں گے. ورنہ بعض آدمی کو وہم کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ وضو خانے پہ بیٹھا ہوا نل کھول کے وہ 10-15 منٹ تک نل ہی چالو کر کے بیٹھا رہتا ہے. یہ بھی شیطانی کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتے نہر پہ بھی انسان جو ہے وضو کرتا ہے تو وہ پانی کو فضول خرچ کرتا ہے. بہتے نہر پر بھی کر رہا ہے تب بھی وہ فضول پانی کو خرچہ کر رہا ہے، اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. اور ہم نل کھول کے بیٹھ گئے ہیں، پتہ نہیں کلی 3 مرتبہ کیا کہ نہیں کر، پھر سے کرتا ہے، پھر ناک میں ڈال، پھر منہ دھو لیا، پھر کلی کا پھر سے کرتا ہے. کہا ایسا آئے تو اس وقت یہ کہنے کا کہ نہیں کرنے کا، میرا ہو گیا ہے، دوبارہ شیطان اپنے پاس نہیں آئے گا. اوپر کا تعلق دنیا کے نقصان سے تھا، نیچے کا تعلق آخرت کے نقصان سے ہے. اس لیے اللہ نے اپنی 3 صفت بیان کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور شر صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے وسوسہ، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ. کہا اگر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور ہم سے غلط ہو گیا، ہم جا رہے تھے جمعہ کی نماز کے لیے اور ہم سے جو ہے نظری کرا دی شیطان نے، ہم مسجد میں آئے تھے ہم سے چغل خوری کروا دیا، ہم جو ہے مسجد میں نماز کے لیے آئے تھے ہم سے غیبت کروا دیا، ہم کبھی جو ہے اچھے کام کرنے کے لیے برا کروا دیا اور وہ ہو گیا. اب کیا کریں، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا اب گناہ ہو گیا تو تمہارا کام ہے توبہ کرو. اب اس کا علاج ہے توبہ. غیبت کی ہے تو اس کو جا کے بولو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، ایسا ایسا بھائی مجھے معاف کر. کسی کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، معافی اللہ سے مانگتے ہیں تو معاف نہیں ہوگا، وہ حقوق العباد ہے. آپ کو پہلے اس آدمی کو بتانا پڑے گا جا کر کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے اور یہ برائی کی ہے. جا کے میں کہاں سنا معاف کرنا، میں عمرہ میں جا رہا ہوں. تو پھر کیا کہا ہے وہ تو بول. بھائی یہ بہت کٹھن ہے زندگی، کسی کی غیبت چغلی اور کسی کے پیچھے بات نہ کرو، نماز ایک طرف رہ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حساب لیا جائے گا اور یہ نیکی کی گٹھری اور کوٹری لے کر آئے گا آخرت کے اندر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا لایا، کہے گا نماز لایا، روزہ لایا، حج لایا، زکات لایا، صدقہ لایا، فطرہ، سب پیش کرے گا، یہ میں نے اتنا اتنا کام کیا. فرمائیں گے بھائی وہ آدمی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ آیا ہے. اب اس کو کہیں گے نمازی صاحب آپ نے اس کی فلاں موقع پر غیبت کی تھی، آپ کی نماز اس کو مل گئی. اس کی آپ نے جو ہے فلاں موقع پر غیبت کی تھی، حج اس کو مل گیا، روزہ اس کو مل گیا. نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیا تھا نیکی کی گٹھری لے کر، لیکن اس سے بھی پورا نہیں ہوا، اس نے اتنی ساری اس کی برائی کی تھی، تو اب یہ گنہگار کا، شرابی کا، کبابی کا گناہ اس کو دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں برائی لے کر آنے والا نیکی لے کر جائے گا، اور نیکی لے کر آنے والا برائی کو لے کر ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے بھائی سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھے، لوگوں سے معاملات درست رکھے، ایران توران کی کسی کی پیٹھ پیچھے چگلی غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فرمایا توبہ کرو، توبہ سے پہلے لوگوں سے اپنا معاملہ صاف کرو۔ جب توبہ کرو گے تو کیسے ہو جاؤ گے؟ کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ کتنا گناہ کرے تو اللہ معاف کرے گا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دو لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو اتنا گناہ کر، اتنا کر، اتنا کر کہ زمین سے لے کر آسمان کے بیچ کے سب حصے کو تو بھر دے، ذرہ برابر اندر جگہ خالی نہ رہے، تیرے گناہ اتنے ہو جائے، پھر بھی تو ایک بار اللہ سے کہے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ولا ابالی، ایک جھٹکے میں معاف کروں گا، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں کیا تھا، صرف تو کہہ اللہ سے اللہ میری غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما۔ آخری بات فرماتے ہیں ایک آدمی خوب گناہ اس نے، زانی، بدکار، ہر گناہ اس نے کیے، بستی والا کنٹال کے اس کو بستی سے بھگا دیا، بستی سے باہر چلا گیا، وہ اکیلا رہنے لگا، جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، زندگی اس کی آخری گھڑی آئی، مرنے کے قریب آ گیا، تو وہ لیٹے لیٹے اللہ سے یہ بول رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بستی والوں نے بھگا دیا، اے اللہ میرا کوئی نہیں ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں، دائیں کوئی دکھتا نہیں، بائیں کوئی دکھتا نہیں، پیچھے کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں، اللہ ابھی میں جنگل میں مرنے کے قریب ہوں، اگر میں مر گیا تو میری لاش کو چیل، کوے، کتے، بلی کھا جائیں گے، اے اللہ تو میرے لیے نماز جنازہ کا انتظام فرما، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے لیے نماز جنازہ کا تو انتظام کر اور میرے کفن دفن کا انتظام کر، اور اللہ جو میری نماز جنازہ پڑھے اللہ اس کی تو مغفرت فرما۔ اس نے یہ کہا مرتے وقت، مر گیا ہے، اس کی روح نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا جا کر کہو کہ میرا ایک دوست جنگل میں انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو مغفرت کا پروانہ دے گا۔ جبرائیل جاؤ موسیٰ کو کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے جبرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی ایک اللہ کا ولی وہاں انتقال ہو گیا ہے جنگل میں، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا، چلو کون جانا چاہتا ہے؟ بھائی ایک نبی مغفرت کا اعلان کرے تو کون نہیں جائے گا؟ پورا شہر ٹوٹ پڑا، جب گئے تو کہا تو یہ وہی ہے، ہم نے بھگایا تو چور ہے، یہ لچا ہے، لفنگا ہے، یہ زانی ہے، بدکار ہے، سب یہ تو سب گناہ کر چکا ہے، موسیٰ کیا مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی اچنبے میں رہ گئے کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں، اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرا دوست ہے۔ گئے کوہ طور پہ کہ اللہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بدکار ہے، چور ہے، فلاں ہے، کہا ہاں میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی میں مغفرت کروں گا۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ کہا اس نے موت کے موقع پر ایسی توبہ کی، اس نے یوں کہا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھے اللہ اس کی مغفرت کر، اگر وہ یہ کہہ دیتا اللہ تو پوری امت کی مغفرت کر تو میں سب کی اس کے صدقے میں مغفرت کر دیتا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ جو ہے وہ ودود ہے، ودود۔
اللہ دیالو ہے، اللہ دیا کھاتا ہے، اللہ کسی کو دھتکارتا نہیں اپنے دروازے پہ سے۔ 100 سال کا پاپی ایک وقت اللہ کے دربار میں آ کے کہہ دیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ایک جھٹکے میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کثرت سے جو ہے استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے سے پہلے ادھر ادھر گھومنے دوڑنے دھوپنے سے، ایران توران کی باتوں سے اپنے گھر پہ دسترخوان کے سامنے بیٹھے اور اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال چاہ کر اتنا اچھا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ اللہ تو نے رمضان میں اتنا اچھا دیا ہے، پورے سال ایسا ہی حلال رزق نصیب فرمانا۔ یہ اللہ تو نے کیسے سکون سے اس مہینے میں عبادت کروایا، یہ اللہ پورے سال ایسی پوری زندگی عبادت کروانا۔ یہ اللہ کیسے تو کپڑے کا انتظام کر دیتا عید میں، پوری زندگی مجھے اچھا پہنانا۔ یہ اللہ رمضان میں کیسے ایران توران چغلی غیبت بہتان سے بچائے رکھتا ہے، پوری زندگی بچائے رکھنا۔ یہ سب دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم ایسے مانگیں گے تو ہماری اولاد سیکھے گی، وہ بھی مانگے گی، ورنہ ادھر سے ادھر دوڑنے میں زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔